بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی نیرنگ سیاست، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ آپ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جناب اعلیٰ، استغاثہ کی موٹی موٹی خامیاں معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہیں۔ مظلومہ مبینہ کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ بات میں عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے دوران میں ثابت بھی کروں گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو قبل از وقت ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس سے کیس کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرا موکل ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس کی نیک نامی اور ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے یہ گھناؤنی چال چلی گئی ہے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی کی ذمہ داریوں کو باحسن طریقے پورا کر سکے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں اسے بہت سے نہایت اہم کام نمٹانا ہے۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بولا، جناب اعلیٰ، میڈیکل چیک اپ کے رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مظلومہ ناصرہ کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس روشنی میں ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے خلاف ہوگا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ سے اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مبینہ مظلومہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت یا ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ زیادتی میرے موکل سے سرزد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے موکل کی صفائی میں مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں بیان کر دوں گا۔ فی الحال معزز عدالت سے اتنی سی درخواست کروں گا کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت منظور کر لی جائے۔ جج نے کافی غور و فکر کے بعد 1 لاکھ کے ذاتی مچلکے پر وحید الدین کی ضمانت کا حکم جاری کر دیا۔ ضروری دفتری کارروائی کے بعد میرے موکل کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ اس کے بعد جج نے باقاعدہ کارروائی کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو رخشندہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، دیکھا بیگ صاحب، میں نہ کہتی تھی آپ وحید کی ضمانت کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے تو واقعی کمال کر دیا وکیل صاحب، وقار الدین نے کہا۔ وحید الدین مطمئن انداز میں زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میں نے اتنا پرسکون اور شانت ملزم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ اس کے اندر کی بے گناہی تھی جو اطمینان آمیز آسودگی بن کر اس کے ایک ایک عضو سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی شان میں کہے جانے والے کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے رخشندہ سے کہا، میں نے کل کچھ کام آپ لوگوں کے سپرد کیے تھے، آپ آج ہی سے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیں۔ آئندہ پیشی میں اچھے خاصے دن باقی ہیں، اس دوران میں ہمیں بھرپور تیاری کا موقع مل جائے گا۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں بولی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے کل رات ہی پیش رفت شروع کر دی ہے۔ وقار الدین نے کہا، اور میں بھی آپ کے مطلوبہ افراد کو آپ کے پاس لے کر آنے والا ہوں۔ وحید الدین نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے مطلوبہ افراد کے ذیل میں وضاحت کر دی۔ وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، وحید صاحب، میں آج کسی وقت آپ کے دفتر اور خصوصاً مبینہ جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ رخشندہ نے کہا، میرا تو خیال ہے ابھی چلیں۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، فی الوقت مجھے عدالت میں کچھ ضروری کام نمٹانا ہے۔ عدالت سے فارغ ہو کر تو آپ اپنے دفتر جائیں گے، رخشندہ نے کہا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وحید الدین سے پوچھا، آپ کا دفتر کتنے بجے تک کھلا رہتا ہے؟ عام سٹاف تو 6 بجے تک رخصت ہو جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ جی ایم اور میں دیر تک بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی تو رات کو 9 اور 10 بھی بج جاتے تھے۔ ہمارے اٹھنے کا انحصار کام کی نوعیت پر ہوتا تھا۔ ویسے تو میں آج کل دفتر جا ہی نہیں رہا، موجودہ حالات کا وقار کو علم ہوگا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ وقار نے بتایا، دیگر معمولات تو آج کل بھی وہی ہیں، بس رات کو دیر تک سٹنگ نہیں ہو رہی۔
وحید نے کہا بیگ صاحب اگر رات کو دیر سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں انتظار کر لوں گا، میں 8 اور 9 بجے کے درمیان آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا یا پھر کل صبح آ جاتا ہوں، کل عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں ہے۔ وحید نے کہا آپ کو جیسے سہولت ہو اور جس طرح آپ مناسب سمجھیں، ہم تو ہر طرح تیار ہیں۔ پھر ہمارے درمیان یہ طے پا گیا کہ میں دوسرے روز 10 بجے تک ڈبلیو ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ اگلے روز حسب وعدہ میں مذکورہ دفتر میں موجود تھا۔ اس بلڈنگ کا گراؤنڈ فلور کمرشل تھا جبکہ اوپر رہائشی فلیٹ تھے۔ گراؤنڈ میں فرنٹ پر مین روڈ کی جانب 4 بڑے سائز کی دکانیں تھیں۔ بلڈنگ کا داخلی راستہ درمیان میں تھا، یعنی 2 دکانیں ایک طرف اور 2 دوسری طرف۔ بائیں جانب کی 2 دکانیں وحید الدین کے پاس تھیں، ایک میں ڈبلیو ڈیز فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ اور دوسری میں کیو ایس ایس لیبارٹری تھی۔ ڈبلیو کے دفتر کا راستہ ڈبلیو ڈیز کے پہلو سے تھا، ایک لمبی سی راہداری پیچھے کو جاتی تھی اور بالکل آخر میں عمارت کے پہلو میں دفتر کا داخلی دروازہ تھا۔ دروازے سے داخل ہوں تو دائیں جانب ریسیپشن تھا، بائیں جانب دیوار کے ساتھ ملاقاتیوں کے لیے صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے، جس کے اختتام پر دیوار کے ساتھ کونے میں اکاؤنٹنٹ کیشیئر صاحب کی نشست تھی۔ ریسیپشنسٹ کی عقبی جانب وحید الدین کا کمرہ تھا، جس کا راستہ سیکٹری کے چھوٹے کمرے سے ہو کر گزرتا تھا۔ سیکٹری کے کمرے کے بعد 2 کمرے تھے جن میں بالترتیب وقار الدین اور جنرل مینیجر علی رضا تشریف رکھتے تھے۔ جنوبی دیوار کے ساتھ یعنی جی ایم اور اکاؤنٹنٹ کے درمیان ٹائپسٹ عبد القدیر کی میز لگی ہوئی تھی۔ درمیان میں کافی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ اسی خالی جگہ کے وسط میں عمارت کو سہارا دینے والا ایک کنگ سائز ستون بھی استادہ تھا، جس کے گرد دائرہ دار راؤنڈ میں پلانٹس کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ عمارت کی بیرونی جانب 2 دکانوں میں سے ایک میں ایک معروف بیوٹی پارلر تھا اور دوسری دکان کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس ترتیب سے تھیں کہ کیو ایس ایس کے عقب میں سیکٹری کا کمرہ، ڈبلیو ڈیز کے عقب میں وحید کا کمرہ، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پیچھے وقار الدین کا کمرہ اور بیوٹی پارلر کے پچھواڑے جنرل مینیجر کا کمرہ واقع تھا۔ میں سیکٹری ریٹا کے کمرے سے ہوتا ہوا وحید کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب یعنی ریسیپشن کے بالکل سامنے واش روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جبکہ بائیں جانب یعنی ڈبلیو ڈیز کے عقب میں اسٹڈی روم کا دروازہ تھا۔ وحید کی کرسی کمرے کی شمالی دیوار کے ساتھ تھی، جس کے سامنے ایک بڑی سی گلاس ٹاپ میز موجود تھی۔ وحید کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسٹڈی کا دروازہ بائیں ہاتھ اور واش روم کا دروازہ دائیں ہاتھ پڑتا تھا۔ میری فرمائش پر وحید نے مجھے اسٹڈی کھول کر دکھائی۔ وہ 8x12 کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اسے بیک وقت اسٹڈی روم، بیڈ روم، ریٹائرنگ روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک عالی شان صوفہ کم بیڈ رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ یہی صورت میں نے وحید کے دفتری کمرے میں بھی دیکھی تھی، شاید سفید اس کا فیورٹ کلر تھا۔ صوفہ کم بیڈ کا سیفٹی کور اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں استفسار کیا تو وحید نے بتایا بیگ صاحب پولیس کے مطابق مبینہ واردات اسی صوفے کم بیڈ پر عمل میں آئی ہے۔ وہ صوفے کے کور کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ ثابت بھی کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ ویسے میں نے مقدمے کی فائل اور تمام ضروری کاغذات حاصل کر لیے ہیں، آج رات اس کا مطالعہ کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا آپ مجھے ذرا دروازے کے بارے میں بتائیں۔ میرا اشارہ اسٹڈی روم کی مغربی دیوار میں موجود دروازے کی جانب تھا۔ یہ وہ دیوار تھی جس کے پیچھے ڈبلیو ڈیز تھا۔ وحید نے بتایا بیگ صاحب یہ اسٹڈی روم والا حصہ پہلے ڈبلیو ڈیز میں ہی شامل تھا۔ یہ ریسٹورانٹ کے مینیجر کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ بعد ازاں میں نے اسے اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ اس کے لیے مجھے بس اتنا کرنا پڑا کہ اپنے دفتر کی مغربی دیوار میں ایک دروازہ نکال لیا، اور یہ دروازہ میں نے اسٹڈی اور ریسٹورانٹ کی درمیانی دیوار والے دروازے کے بارے میں پوچھا، کیا اب اس کو استعمال نہیں کیا جاتا؟ وحید نے بتایا نہیں جناب، اب یہ استعمال میں نہیں ہے، میں اسے مستقل بند رکھتا ہوں، ایک دم لاک۔ اس کی چابی بھی آپ ہی کے پاس ہوتی ہے؟ جی ہاں، میرے پاس ہی ہوتی ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس اس دروازے کی چابی نہیں ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ بولا ہاں،
مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس لاک کی تینوں چابیاں میرے پاس محفوظ ہیں۔ ہم اسٹڈی روم سے نکل کر وحید الدین کے کمرے میں آ گئے۔ میں نے تمام اہم پوائنٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کیے اور مزید تھوڑی دیر وہاں رک کر واپس آ گیا۔ کیس کی تیاری کے لیے میرے پاس بہت وقت تھا۔ آئندہ 8-10 روز میں رخشندہ اور وقار نے میری تمام مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دیں۔ اب میں اس مقدمے کے حوالے سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ وٹنس باکس میں اس مقدمے کی مبینہ مظلومہ ناصرہ کھڑی تھی۔ اس کی عمر 26 اور 28 سال کے درمیان تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے پرنٹڈ شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ متناسب قد کی مالک ایک سانولی سلونی اور پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی وضع قطع اور حرکات و سکنات سے خود کو انتہائی بے کس اور مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم اس کی یہ سعی زیادہ کامیاب دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ناصرہ کے سامنے دوسری جانب ایکیوزڈ باکس میں میرا موکل وحید الدین موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ بشاشت پائی جاتی تھی۔ آج اس کی کلائیاں آہنی زیورات سے آزاد نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سامنے کٹہرے کی ریلنگ پر رکھے کھڑا ہوا تھا۔ وحید الدین کی عمر 60 کے قریب تھی، قد 6 فٹ اور وزن لگ بھگ 70 کلوگرام۔ اس نے نیوی بلو پینٹ پر لائٹ بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ لباس کی یہ میچنگ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے سے پیشتر میں آپ کو استغاثہ مظلومہ کا بیان، میڈیکل چیک اپ رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مبینہ مظلومہ کے میڈیکل چیک اپ یعنی طبی معائنے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مظلومہ کے جسم اور تار لباس پر آلودگی کے دھبے بھی پائے گئے تھے۔ ایسا ہی ایک آدھ دھبا ملزم کے لباس پر بھی پایا گیا تھا۔ صوفہ کم بیڈ کے سیفٹی پر بھی آلودگی کے آثار ملے تھے۔ علاوہ ازیں کیمیکل ایگزامینر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مظلومہ کے معدے میں الکحل کی ایک معقول مقدار کا بھی پتہ چلتا تھا۔ مبینہ مظلومہ نے پہلے پولیس کو جو بیان دیا، کم و بیش وہی بیان اس نے معزز عدالت کے روبرو پیش کیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کی عمارت اسی بیان پر کھڑی کی گئی تھی، چنانچہ میں یہاں صرف استغاثہ کا ذکر کروں گا، باقی باتوں کا احاطہ خود بخود ہو جائے گا۔ استغاثہ کے مطابق مظلومہ ناصرہ کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جاب کے سلسلے میں ملزم کے دفتر پہنچی، پھر اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وقوعہ کے روز وہ خوب تیار ہو کر انٹرویو دینے گئی۔ اس کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں اسی جاب کے حصول کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ وہ لگ بھگ 1:30 بجے ملزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ نے اسے متاثر کیا اور اس نے دل میں دعا کی کہ یہاں اس کی نوکری ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ خاصی دیر تک انتظار گاہ میں بیٹھی رہی تھی، جہاں سے پورا دفتر دکھائی دیتا تھا۔ اسے وہاں کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ ملزم تقریباً آدھے گھنٹے تک مظلومہ سے مختلف سوالات کرتا رہا اور انٹرویو کے آخر میں اسے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہے۔ ملزم نے بتایا کہ آج اس نے جتنی بھی لڑکیوں کا انٹرویو کیا ہے وہ اس جاب کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور یہ کہ اسے اپنے دفتر کے لیے جس طرح کی ریسیپشنسٹ چاہیے تھی وہ تمام خوبیاں مظلومہ میں موجود ہیں۔ اس خبر نے مظلومہ کو نہال کر دیا اور وہ اپنی دعا کی قبولیت پر شکر گزاری کے کلمات دل میں دہرانے لگی۔ اسی دوران میں ملزمہ کا لنچ آ گیا۔ ملزم نے مظلومہ کو بھی ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی۔ مظلومہ انکار نہ کر سکی۔ ایک تو اس کی تقرری کی خوشی تھی اور پھر باس کی جانب سے دعوت کو وہ اپنے لیے عزت افزائی سمجھی تھی۔ کھانے کے اختتام پر ملزم نے مظلومہ سے کہا کہ وہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پیتا ہے، وہ کیا پسند کرے گی؟ اس پر مظلومہ نے بھی کہا کہ وہ بھی کولڈ ڈرنک ہی لے گی۔ ملزم نے پوچھا کون سی کولڈ ڈرنک چلے گی؟ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے فریج میں ہر قسم کی کولڈ ڈرنکس موجود ہیں۔ اس پر مظلومہ نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں اپنی پسند کا اظہار کیا۔ سر، مجھے تو بس ایپل سٹرا ہی اچھی لگتی ہے۔ ملزم نے کہا یہ بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا نا، میرے پاس ہر قسم کی ڈرنکس موجود ہیں۔ مظلومہ نے اس وقت ملازمت ملنے کی خوشی میں ملزم کے ڈرنکس پر مبنی الفاظ پر دھیان نہ دیا۔
اس کے بعد ملزم نے 2 گلاسوں میں شفاف کولڈ ڈرنک نکال کر ایک گلاس مظلومہ کی جانب بڑھا دیا اور کہا، یہ ایپل سڈرا تمہارے لیے ہے اور میں تو 7 اپ لوں گا۔ مظلومہ نے ایپل سڈرا کے 2-4 گھونٹ لیے تو اسے اس کے ذائقے میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ جن لوگوں نے ایپل سڈرا پی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذائقے میں ایک مخصوص قسم کی ہلکی سی تیزی ہوتی ہے، مگر مظلومہ کو وہ ذائقہ خاصا تلخ محسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران میں وہ آدھے سے زیادہ گلاس خالی کر چکی تھی۔ جب اس نے گلاس ختم کیا تو اسے اپنے سر میں بھاری پن کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ملزم سے کہا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اس پر ملزم نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، وہ چاہے تو کچھ دیر آرام کر لے، مگر مظلومہ نے وہاں سے جانے کی ضد کی کیونکہ اب اس پر مدہوشی سی چھانے لگی تھی۔ وہ کرسی سے تو اٹھ ہی چکی تھی، اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ جس دروازے سے دفتر میں داخل ہوئی تھی اسی سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اس موقع پر ملزم نے اسے گمراہ کر دیا اور جلدی سے بولا، تم غلط دروازے سے جا رہی ہو، باہر جانے کا راستہ اس طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملزم نے اسٹڈی روم کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ مظلومہ کا ذہن رفتہ رفتہ معوف ہو رہا تھا۔ وہ ملزم کے بتائے ہوئے دروازے کو کھول کر اپنی دانست میں باہر نکل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسٹڈی روم میں تھی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ملزم نے اندر آ کر مذکورہ دروازہ لاک کر دیا۔ مظلومہ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی تیزی سے بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے بعد اس پر جو قیامت ٹوٹی وہ اسے خواب کی طرح یاد تھی۔ جب اس کے حواس بجا ہوئے تو اسے بربادی کے احساس نے دیوانہ بنا دیا۔ شکست و ریخت نے اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ملزم اس وقت اس کے پاس ہی صوفہ کم بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی پامالی کے احساس نے اس کے غصے کو انتہا تک پہنچا دیا اور وہ کسی بھوکی شیرنی کی مانند ملزم پر ٹوٹ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہیجانی انداز میں چیخ چلا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دفتر کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور 10-15 منٹ بعد پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے بعد صوفہ کم بیڈ کا کور، ملزم کی شرٹ اور دونوں گلاس اپنے قبضے میں کر لیے اور مظلومہ ناصرہ کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ ملزم وحید کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ شاید میں کیمیکل ایگزامینر کے ذیل میں یہ بتانا بھول گیا کہ مذکورہ دونوں گلاسوں کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا۔ ایک گلاس میں 7 اپ اور دوسرے گلاس میں ایپل سڈرا کے ساتھ الکحل کی موجودگی کا بھی پتہ چلا تھا۔ پولیس کا موقف یہی تھا کہ ملزم نے دانستہ مظلومہ کے گلاس میں الکحل شامل کی تھی تاکہ بآسانی اسے زیر کر سکے۔ میرے موکل نے مجھے جو حالات بتائے تھے ان کے مطابق مبینہ مظلومہ انٹرویو مکمل ہونے کے بعد ٹھیک 2 بجے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس دوران میں اس نے مظلومہ کو نہ تو ایپل سٹرا پلائی تھی اور نہ ہی کھانا کھلایا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود بھی 7 اپ وغیرہ نہیں پی تھی۔ پولیس اس کے کمرے سے جو گلاس لے کر گئی تھی وہ بقول ملزم بالکل صاف تھے اور ان میں اس روز پانی کے سوا کچھ نہیں پیا گیا تھا۔ ملزم اس معمے پر حیران تھا، مگر میرے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ ہمارے ملک کی پولیس اتنی جینیس ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرے موکل کے مطابق جب وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیلولے کی غرض سے اپنے اسٹڈی روم میں پہنچا تو ایک بھونچال نے اس کا استقبال کیا۔ وہ صوفہ کم بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ عقب سے کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا صوفے کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جو بری طرح چیختے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے مار رہی تھی، ساتھ ہی وہ مغلظات بھی بک رہی تھی۔ ملزم نے غور کیا تو اسے مبینہ مظلومہ کا لباس کئی جگہ سے پھٹا ہوا ملا۔ پھر جب تک وہ اس صورتحال کو سمجھ پاتا دفتر کے لوگ اسٹڈی روم میں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کا احوال وہی تھا جو مظلومہ نے بیان کیا تھا، یعنی پولیس کی آمد اور گرفتاری وغیرہ۔ مبینہ مظلومہ ناصرہ عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے چند سوالات سرسری انداز میں کیے جس کا واضح مطلب عدالت کو باور کرانا تھا کہ مظلومہ میرے موکل کے ستم کا نشانہ بنی تھی۔ اپنی باری پر میں ناصرہ والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے سوچتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا،
پھر سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، ناصرہ بی بی، کیا آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے ایکیوزڈ باکس میں موجود اپنے موکل کی جانب اشارہ کیا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں اس خبیث شخص کو کیسے نہیں پہچانوں گی، یہ تو میری عزت کا لٹیرا ہے۔ میں نے محسوس کیا میرا موکل اپنے لیے خبیث شخص کے الفاظ سن کر خاصا شرمندہ ہوا تھا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم سب سے زیادہ نازک پوزیشن میں ہوتا ہے۔ وہ سب کی کڑوی کسیلی سنتا ہے مگر اسے ایک لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی اپنے خلاف پاس کیے گئے ریمارکس کو نظر انداز کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، ناصرہ صاحبہ، آج کل آپ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ اس غیر متوقع سوال پر گڑبڑا گئی، حالانکہ اس میں بوکھلانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ہراساں لہجے میں جواب دیا، گلشن۔ گلشن سے آپ کی مراد گلشن اقبال ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، قبل ازیں آپ کی رہائش کراچی کے کون سے علاقے میں تھی؟ اس نے امداد طلب نگاہ سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ ہمارے درمیان کودتے ہوئے بولا، آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی غیر متعلقہ سوالات سے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا مظلومہ کی موجودہ اور سابقہ رہائش کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ ایک حوالے سے بہت ضروری ہے جناب، میں نے جواب دیا۔ کون سا حوالہ؟ یہ وکیل استغاثہ کی آواز تھی۔ میں نے کہا، مظلومہ کے جواب سے حوالہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ جج نے کٹہرے میں کھڑی مبینہ مظلومہ ناصرہ سے کہا، بی بی، آپ وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ ناصرہ نے متملانہ نگاہ سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، چلیں میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ناصرہ صاحبہ، میں کراچی کے ایک علاقے کا نام لیتا ہوں، آپ اپنی سابق رہائش گاہ کی تصدیق یا تردید کے لیے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا گلشن اقبال میں آنے سے پہلے آپ نیپر روڈ میں رہائش پذیر تھیں؟ ہاں، نہیں، اس کی بوکھلاہٹ دیدنی تھی۔ جج نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، بی بی، ایک جواب دو۔ وہ بولی، ہاں، اس سے قبل ہم نیپر روڈ کے علاقے میں رہتے تھے۔ رخشندہ سے حاصل شدہ معلومات کو میں سنبھل کر استعمال کر رہا تھا۔ اس سوال میں عدالت کے سامنے مبینہ مظلومہ کا خاندانی پس منظر واضح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا آپ کی والدہ کا نام نادرہ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، گلشن اقبال میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے آپ کی والدہ نادرہ بائی کہلاتی تھیں؟ ناصرہ کے بولنے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے جست کی، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل صفائی مظلومہ کی کردار کشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، میں نے تو ایک سیدھا سادہ سوال کیا ہے۔ اگر مبینہ مظلومہ کے خیال میں ان کی والدہ چند سال قبل نادرہ بائی نہیں تھیں تو وہ جواب میں انکار کر سکتی ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، نیپر روڈ، گلشن اقبال اور نادرہ بائی کا زیر سماعت مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ ان تینوں چیزوں کا مبینہ مظلومہ سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، پھر مظلومہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، کیا آپ میرے سوال کے جواب میں انکار کریں گی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں جج پر اپنا مقصد واضح کر چکا تھا۔ وہ گہری دلچسپی سے کبھی ناصرہ کو اور کبھی وکیل استغاثہ کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر اس وقت خجالت برس رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ناصرہ صاحبہ، اگر آپ جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تو میں اصرار بھی نہیں کروں گا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کی جان نکالنے کے لیے چبھتا ہوا سوال کیا، ناصرہ صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ ملزم اور میرے موکل کے دفتر کیا لینے گئی تھیں؟ کمال ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں وہاں ایک جاب کے سلسلے میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ کس قسم کی جاب؟ ریسیپشنسٹ کی جاب۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے ایک ریسیپشنسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جی مجھے سب معلوم ہے، وہ بولی۔ آنے والے مہمانوں یعنی ملاقاتیوں کی رہنمائی کرنا، اس کے علاوہ ٹیلی فون بورڈ کو سنبھالنا۔ اکثر دفتروں میں ٹیلی فون آپریٹر ہی ریسیپشنسٹ ہوتی ہے اور ریسیپشنسٹ ہی ٹیلی فون آپریٹر۔ لگتا ہے آپ کو اس فیلڈ کا وسیع تجربہ ہے۔
میں نے کہا لیکن وہ خاموش رہی، تو میں نے پوچھا WW ٹریڈنگ کمپنی میں انٹرویو کے لیے آنے سے پہلے آپ کہاں کام کرتی تھیں؟ اس نے ایک پرائیویٹ ادارے کا نام لیا۔ میں نے اس پر نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مبینہ مظلومہ جس پرائیویٹ ادارے کا نام بتا رہی ہے، میری معلومات کے مطابق اس نام کا کوئی ادارہ کراچی میں موجود نہیں، اس لیے اس کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ وکیل استغاثہ نے اس موقع پر مداخلت ضروری سمجھی، طنزیہ لہجے میں بولا، میرے فاضل دوست، کیا آپ کراچی کے تمام پرائیویٹ اداروں کا انسائکلوپیڈیا ہیں؟ آپ کو میری اس صلاحیت پر کوئی شک ہے یا اعتراض؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ اگر میری صلاحیت آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آ رہی تو آپ اسی وقت ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے اس ادارے کا فون نمبر ڈھونڈ کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ میرے لہجے میں اعتماد کی موجودگی کا سبب رخشندہ کی مہیا کردہ معلومات تھیں، جن کی روشنی میں ناصرہ کا بیان مبنی بردروغ تھا۔ جارحانہ انداز نے ناصرہ کو گڑبڑا دیا، اس کے دل میں چور تھا، جلدی سے بولی، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، دراصل میں نے اس انٹرویو سے قبل کبھی کوئی نوکری نہیں کی ہے۔ وکیل استغاثہ نے مبینہ مظلومہ کے اس جواب پر ناگوار نظر سے اسے دیکھا۔ جج نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، بی بی، یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں، یہاں جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر بولو، تمہاری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی سر، میں خیال رکھوں گی۔ میں نے کہا، ناصرہ صاحبہ، تو آپ کے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں والے جواب کو درست سمجھا جائے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ناصرہ صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ کے علاوہ 4 اور لڑکیاں بھی اسی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے وہاں پہنچی تھیں۔ سب سے پہلے فوزیہ ٹھیک 11 بجے ملزم کے کمرے میں گئی، اس کے نکلنے کے بعد روبینہ 11:50 پر ملزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روبینہ کی واپسی پر آسیہ 12:15 پر انٹرویو کے لیے ملزم کے پاس پہنچی۔ آسیہ کے بعد نائلہ کی باری آئی، جو ٹھیک 1 بجے ملزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نائلہ کے جانے کے بعد 1:25 پر آپ ملزم کے کمرے میں پہنچی تھیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے اپنی موکل کی عیسائی سیکرٹری ریٹا سے حاصل شدہ معلومات کا دریا بہایا تو ناصرہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے وقت کا اتنی باریک بینی سے حساب تو نہیں رکھا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ میں سب سے آخر میں انٹرویو دینے اندر پہنچی تھی اور اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ چلیں، 5 منٹ کا فرق چل جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر پوچھا، ناصرہ صاحبہ، جس وقت آپ ملزم کے کمرے میں داخل ہوئیں اس وقت ملزم کی سیکرٹری ریٹا اپنی سیٹ پر موجود تھی نا؟ اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، کیونکہ ملزم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ریٹا کے کمرے سے اس کی میز کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کھٹاک سے بولی، جی، سیکرٹری اپنی سیٹ پر موجود تھی۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بڑی سرعت سے اگلا سوال کیا، اور جب آپ کمرے سے باہر نکلیں اس وقت بھی سیکرٹری ریٹا اپنی سیٹ پر موجود تھی؟ نہیں تو اس کی سیٹ تو خالی تھی۔ وہ روا روی میں سچ بول گئی، لیکن فوری طور پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے سخت مگر جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی، میں تو کمرے سے باہر نکل ہی نہیں سکی تھی۔ پھر اس نے کٹہرے میں کھڑے وحید الدین کی جانب اشارہ کیا اور زہر خند انداز میں بولی، اس شیطان نے مجھے کوئی نشہ آور چیز پلا کر بے بس کر دیا تھا، اور ہائے، میں کیا کروں، کہاں فریاد لے کر جاؤں؟ اس مردود ہوس پرست شخص نے تو میرا دامن داغدار کر دیا۔ پھر وہ باقاعدہ ٹسوئے بہانے لگی۔ مجھے اس کی ایکٹنگ نے ذرا بھی متاثر نہیں کیا، کیونکہ میں اس کی حقیقت کی تہ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے سیکرٹری کے حوالے سے وہ سوال خاص طور پر کیا تھا، کیونکہ ریٹا نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز وہ اپنے باس سے ٹھیک 1:30 بجے چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ ناصرہ کو اس نے 1:25 پر وحید کے کمرے میں بھیجا تھا، اور 5 منٹ بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ جب 2 بجے ناصرہ انٹرویو سے فارغ ہو کر ملزم کے کمرے سے نکلی ہوگی تو ریٹا کی سیٹ اسے خالی نظر آئی ہوگی۔ اس کا رونا دھونا قدرے کم ہوا تو میں نے سوال کیا، ناصرہ صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ انٹرویو کے دوران میں ملزم لگ بھگ آدھے گھنٹے تک آپ سے مختلف سوالات کرتا رہا
اور بالآخر اس نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس سے قبل آپ نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ملزم نے کس خصوصیت کی بنا پر آپ کو سلیکٹ کر لیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملزم کی نگاہ میں میل آ چکا تھا، وہ مظلومہ کو اپنے مذموم عزائم کی بھینٹ چڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس نے مظلومہ کو اپنے جال میں کسنے کے لیے سلیکشن کا چارہ استعمال کیا تھا۔